نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وقال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو مبارک احکام عطا فرمائے ہیں، ان احکام کی پابندی اور پیروی کرنے سے ہمیں دنیا میں بھی فائدے نصیب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدے نصیب ہوں گے. اللہ پاک نے بے شمار ہمیں احکام دیے ہیں. ان تمام احکام کا خلاصہ 4 باتوں میں ہے، اور پھر ان 4 باتوں میں سے ایک حصہ، ایک حکم طہارت کا ہے. یعنی شریعت نے ہمیں طہارت کا، پاکیزگی کا حکم دیا. اور ایک حدیث پاک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کو، پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا. ظاہری پاکیزگی، ظاہری طہارت. تو ظاہری طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی مقام پر اس ظاہری پاکی کو ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ ذکر فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے. ایک جگہ پر ذکر فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور ایک جگہ پر ذکر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوب طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ بھی طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ایک جگہ آپ علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں آپ نے مسجد تعمیر فرمائی، جو مسجد قباء کے نام سے آج بھی جانی جاتی ہے، جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اس کو اللہ پاک مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا. یہ بڑی سعادت ہے اس جگہ کی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں رہے، آپ نے قیام فرمایا. اللہ پاک نے اس مسجد کی اور مسجد والوں کی فضیلت قرآن میں ذکر فرمائی. ارشاد فرمایا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اے نبی، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اللہ کے خوف پر رکھی گئی ہے، مقصد بنانے والوں کا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اور اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا، ایمان پیدا کرنا ہے، اے نبی آپ وہاں جائیں اور اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں. پھر فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد میں وہاں کے متولیان، وہاں کے نمازی کچھ ایسے لوگ ہیں جو خوب طہارت کو پسند کرتے ہیں. یحبون، پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، کہ خوب طہارت حاصل کریں، اچھی پاکیزگی کو، خوب پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں. اور جب وہ پسند کرتے ہیں واللہ یحب المطہرین، تو اللہ پاک بھی پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، مسجد قباء والوں سے،
کہ آپ لوگ کیسے طہارت اختیار کرتے ہیں، آپ کے بارے میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کا پسند کرتے ہیں۔ اب آپ کو سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ وہ عمل کوئی بظاہر ایسا نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ہمارے دل کو لگنے والا ہے لیکن اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے نزدیک اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن اللہ کو وہ پسند ہے، اور جو عمل اللہ کو پسند ہو جائے وہی عمل ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے اتنا کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جب استنجا کرتے ہیں اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد تو ہم استنجا پہلے پتھر یا ڈیلے سے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات پر اللہ نے یہ کہا کہ اے اللہ پاک ان کو پسند کرتا ہے۔ صرف اتنی سی بات پر اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ صرف اتنی سی طہارت کو اللہ پاک نے ذکر کر کے ان کا تذکرہ قیامت تک جاری اور ساری کر دیا۔ اتنی سی بات کہہ کر اللہ پاک نے اس مسجد کی، مسجد والوں کی فضیلت اور اہمیت کو ذکر فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں طہارت کی، پاکیزگی کی کتنی اہمیت۔ صرف یہ کام کرنا کہ استنجا 2 بار کرنا، پتھر ڈیلے سے اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی سے۔ اب آج کل پتھر ڈیلا ہمارے ہاں ٹوائلٹ میں استعمال کرنے سے تو بند ہو جانے کا خدشہ ہے، تو ٹیشو پیپر اس کا متبادل ہے، وہ استعمال کریں اور اس کے بعد آپ پانی سے استنجا کریں تو وہ فضیلت جو ان کو حاصل ہے وہ فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو جائے گی۔ جو فضیلت ان کو جو مقام مل رہا وہ مقام آپ کو بھی ملے گا۔ جو اللہ کی محبت ان کو اس طہارت کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہے وہ اللہ پاک کی محبت ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ اب یہ ذہن نشین فرمائیں کہ یہ کیوں ہے ایسا، اللہ پاک نے طہارت والوں کو کیوں پسند فرمایا، اللہ پاک نے یہ دوہری طہارت اختیار کرنے والوں کا تذکرہ کیوں قرآن میں ذکر فرمایا، اللہ پاک طہارت اختیار کرنے والوں کو کیوں پسند کرتا ہے۔ پہلے ذکر فرمایا یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور پھر کہا یحب المتطہرین، اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اب یہ کیوں ہوا یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں، ایک اور آیت پہلے ذہن نشین فرما لیں سورۃ البقرہ کی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اے نبی، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں عورتوں کے ایام مخصوصہ کے بارے میں، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں عورتوں کے ایام مخصوصہ کے کیا احکام ہیں۔ صحابہ پوچھتے تھے، مسائل جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ اس حالت میں جب عورت آئے تو ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ، کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، کہ یہ حالت ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، یہ حالت نجاست کی حالت ہوتی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، جب عورتیں ان حالت میں ہوں، ان حالتوں میں ہوں اور ایام مخصوصہ میں ہوں تو اس دیواجی تعلق کے لیے ہرگز قریب نہیں جانا، نجاست، ناپاکی کی حالت، منع فرمایا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ایسا صاف صاف ذکر فرمایا، بالکل قریب نہیں جانا جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں، ایام مخصوصہ ان کے پورے نہ ہو جائیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید تفصیل پوچھی گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ساتھ بیٹھنا جائز، ان کے ہاتھ کا کھانا پکا ہوا کھانا جائز، کپڑے دھو رہی ہیں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس دیواجی تعلق، وہ قربت اختیار کرنے کی اس حالت میں اجازت نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، فرمایا ہاں جب وہ پاکیزہ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اپنی ضرورت پوری کر لو۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو ذکر فرمایا کہ اللہ پاک پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو اس قسم کی ناپاکی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اس قسم کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ لفظ توابین بھی ذکر فرمایا، توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی طہارت کے معاملے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اب ہم بات
اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طہارت کی اتنی اہمیت کیوں بیان فرمائی. غور سے بات سنیں کہ طہارت کی اتنی اہمیت کہ اللہ پاک طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ نے طہارت اختیار کرنے والوں کا تذکرہ قرآن میں فرمایا. اللہ پاک نے دوہرا استنجا کرنے والوں کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب انسان جس قدر پاکیزگی اختیار کرتا ہے، پاک رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، کپڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، صرف صاف ستھرا ہونا نہیں کافی، پاک کپڑے رہتے ہیں، پاک جسم رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس آدمی کی شباہت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی شباہت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، بالفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ اس کی دوستی فرشتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے. اب فرشتوں کی آمد رفت اس کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے. اب دائیں بھی فرشتے، بائیں بھی فرشتے، آگے بھی فرشتے، پیچھے بھی فرشتے. اب شیطان کو موقع کم ملتا ہے، شیطان اس کے اندر وسوسے نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ فرشتے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں. اور جب فرشتوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے تو ہر وقت فرشتے اس کے دل میں نیک بات ڈالتے، نیکی کا القاء کرتے، اچھی بات ڈالتے. اور اسی طرح سے فرشتے اس کے دل میں جب گناہ کا خیال اور احساس پیدا ہوتا ہے تو فرشتے اللہ کی یاد دلاتے ہیں کہ نہیں، خبردار، یہ گناہ کی بات ہے. اور گناہ کی عذاب اور گناہ کی قسموں کو اور گناہ کی سختی کو فرشتے یاد دلاتے ہیں. موت کا وقت آیا ہے، چونکہ پاک ہے، صاف ستھرا ہے اور خوشبودار ہے، صفائی ہے، پاکی اس نے اختیار کی ہوئی ہے، فوری فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں اور مرتے وقت کلمے کی تلقین کرتے. لیکن اگر صورت دوسری ہو، اس کے کپڑے ناپاک ہوں، اس کا جسم ناپاک ہو، اس میں تعفن اور بدبو ہو، اس میں غلاظت اور گندگی ہو، تو پھر اس حالت میں فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، شیطان اس کے قریب آتے، جنات اس کے قریب آتے. جب شیطان اور جنات اس کے قریب آتے ہیں تو شیطان اور جنات اس کے دل میں کیا خیال ڈالیں گے؟ کوئی اچھا خیال ڈالیں گے؟ برا ہی ڈالیں گے. وہ گھر میں کیا لے کے آئیں گے؟ بے برکتیاں لے کے آئیں گے. وہ گھر میں کیا لے کے آئیں گے؟ نحوستیں لے کے آئیں گے. تو ایک اسلام کی زندگی، مسلمان کی زندگی ہی اجیرن ہو گئی، خراب ہو گئی، برباد ہو گئی طہارت کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے طہارت کی اتنی اہمیت ہے. اس لیے طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. پھر طہارت کی 3 قسمیں ہیں. شاید میں پوری تینوں باتوں کو کا احاطہ نہ کر پاؤں. 3 قسمیں ہیں طہارت کی. پہلی قسم طہارت کی جو حدث اصغر، حدث اکبر، چھوٹی ناپاکی، بڑی ناپاکی. کس کو معلوم ہے یہ مسائل؟ آج سیکھنے کی ضرورت ہے. بے وضو ہونے کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی ناپاکی، اور غسل کی حاجت طاری ہونے کو بڑی ناپاکی کہا جاتا ہے. اور آپ قرآن مجید میں آپ غور فرمائیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ پاک نے قرآن میں تیمم کا حکم دیا کیوں حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، سورۃ المائدہ میں ہے، اے ایمان والو جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو نماز سے پہلے تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھو دیا کرو. وامسحوا برؤوسکم، سروں کا مسح کر لیا کرو. وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو دیا کرو. یہ وضو کی بات آ گئی. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تمہیں غسل کی حاجت ہے تو خوب پاکی حاصل کرنا، یعنی غسل کرنا پڑے گا، نہانا پڑے گا. لیکن وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، یا یہ ہے کہ کوئی آدمی سفر میں ہے اور سفر میں اس کو پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، پانی اس کے پاس نہیں ہے. او جاء احد منکم الغائط، یا تم میں سے کوئی آدمی اپنی قضاء حاجت سے جب فارغ ہوتا ہے اور پانی کے استعمال کرنے کی اس سے قدرت نہیں ہوتی ہے، یا غسل کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور پانی اس کے پاس ہے نہیں، یا ہے بیماری کی وجہ سے استعمال نہیں کر سکتا، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تم پاکیزہ مٹی لے لو اور اس مٹی کو وامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے پر بھی مل لو اور اپنے بازوؤں پر بھی مل لو. کیا سوال یہ ہے
کہ ایک آدمی کو جنابت کی حالت طاری ہو گئی ہے یا ایک آدمی بے وضو ہے اور اس وقت نماز کا وقت آیا ہے، تو اب نماز کا وقت آیا ہے تو پانی اس کے پاس نہیں ہے، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم تیمم کر لو۔ کیا ایسا کیا جا سکتا تھا کہ نماز کو موقوف کر دو، بعد میں پڑھ لینا؟ نماز کی قضا تو ہے نا، کہ اگر کسی کی نماز رہ گئی ہے کسی بھی وجہ سے، من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلی اذا ذکرها، کہ جو آدمی نماز سے سو گیا ہے یا بھول گیا ہے تو جیسے ہی جاگا تو فوری پہلے نماز پڑھے، یا بھول گیا ہے جیسے یاد آئے فوری نماز پڑھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک کہہ سکتا تھا کہ اچھا ایسا کر لو، ابھی تمہیں پانی میسر نہیں ہے لیکن جیسے ہی تمہیں پانی میسر ہو وضو کر کے فوری نماز پڑھ لینا، لیکن یہ نہیں کہا۔ کہ نہیں، تمہیں پانی میسر نہیں ہے تو تم آ جاؤ، تم زمین سے مٹی کو اٹھاؤ، پاکیزہ مٹی کو، اور اپنے چہرے پر بھی ملو اور اپنے بازوؤں پر بھی ملو، بس سمجھو کہ تم پاک ہو گئے ہو۔ اب وجہ سمجھو، ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ پاک نے جو تمہیں تیمم کا حکم دیا ہے، اور تیمم کے لیے تمہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب ہر جگہ سے تم مٹی اٹھا سکتے ہو، پاک ہونا شرط ہے مٹی کا۔ کہیں سے بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے میری امت کو یہ فضیلت دی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ پوری ہوئی زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا گیا، جہاں میں نماز پڑھوں گا میری امت کی نماز ہو جائے گی، اور جہاں اگر وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا تو مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر اور بازو پر مل لیں گے تو ہم پاک ہو جائیں گے۔ اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ پاک یہ چاہتا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تکلیف اور تنگی نہ آئے۔ اگر جب بے وضو ہو گیا یا غسل کی حاجت طاری ہو گئی اور اس وقت پابند کیا جاتا کہ نہیں تمہیں ہر حال میں جا کے غسل ہی کرنا ہے، وضو ہی کرنا ہے، پانی تلاش کرنا پڑے گا، پانی خرید کر کرو، جو مرضی کرو، تمہیں طہارت حاصل کرنی، اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر اللہ یہ حکم دے دیتا تو دے سکتا تھا، لیکن فرمایا وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں یہ فوری حکم دیا کہ اگر تمہیں پانی نہیں مل رہا یا پانی کے استعمال کرنے پر قدرت نہیں ہے تو تم دیر نہ کرو، پانی کے آنے کا انتظار نہ کرو، بلکہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فوری تم تیمم کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے تاکہ تم ایک لمحہ بھی ناپاک نہ رہو۔ اب بات سمجھے جی، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تم ایک لمحہ بھی ناپاک نہ رہو، اللہ تمہاری ناپاکی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیوں؟ جب تم ناپاک رہو گے تو تمہارا ملائے اعلیٰ سے، آسمان سے، فرشتوں سے تمہارا تعلق اور رابطہ کٹ جائے گا۔ اللہ نہیں چاہتا تمہارا رابطہ اوپر سے کٹے، اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ سے تمہارا رابطہ کٹے۔ تمہارا وہ کنیکشن اور رابطہ ہے جس رابطے کی وجہ سے تمہارے ایمان کو لمحہ بلمحہ قوت ملتی رہے گی، تازگی ملتی رہے گی۔ اللہ پاک یہ نہیں چاہتا کہ وہ رابطہ کٹ جائے۔ وہ رابطہ جتنا کٹے گا شیطان کی اماجگاہ آپ بن جائیں گے، اور شیطان آپ پر حملہ آور ہوتا چلا جائے گا، غالب آتا چلا جائے گا، بالآخر آپ کا رجحان گناہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا، نیکی کا رجحان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ پاکیزہ رہو، تم ہمیشہ باوضو رہو، تم ہمیشہ پاک رہو، تم ہمیشہ صاف ستھرے رہو۔ تو آپ اندازہ کریں کہ شریعت میں کتنی زیادہ اہمیت ہے پاکی کی۔ پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں، اس قدر اہمیت کیوں دی ہے، اس قدر پاکی کو کیوں ذکر فرمایا، اس قدر پاکی کی اہمیت کیوں بیان فرمائی ہے؟ اس لیے بیان فرمائی ہے کہ جب انسان جس قدر زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کا جسم بھی پاک، اس کے کپڑے بھی پاک، اس کا منہ بھی پاک، اس میں بدبو نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، گندگی نہیں ہے، تو اس پاکی کی حالت میں اس کی شباہت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یا اگر آپ یوں کہیں کہ اس آدمی کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، یا آپ یہ کہیں کہ اس کی دوستی فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو لمحہ بلمحہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صبح شام کو جو فرشتے اترتے ہیں، آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، اس صحبت کے اثرات اس شخص پر پڑتے ہیں۔ وہ فرشتے براہ راست اللہ کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں، اللہ کا دیدار کر کے آئے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، آپ کسی ٹھنڈے ماحول میں جا کے بیٹھیں گے اور اے سی لگا ہوا ہو اور فل ٹھنڈک ہو اس کمرے کے اندر، اس ٹھنڈک سے آپ متاثر ہوں گے نا؟ کسی گرم کمرے میں آپ کو بٹھا دیا جائے، اس گرمی سے اثر پڑے گا۔ چاروں طرف اگر آپ کے فرشتوں کا ماحول ہو اور فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے اور آپ کا ایمان روشن ہوتا چلا جائے گا، اور لمحہ بلمحہ آپ کا تعلق اوپر سے جڑا ہوا ہے، اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے،
اور اب ہر لمحے آپ کے دل میں نیکی کا خیال آئے گا, اچھائی کا خیال آئے گا, برائی کا خیال نہیں آئے گا, بہت قلیل آئے گا. آئے گا بھی تو فرشتوں کی طرف سے فوری دفاع ہو جائے گا. فرشتوں کو تو وہ شیطان نظر آ رہے ہیں, وہ جیسے شیطان آتا دکھیں گے یہ حفاظت کریں گے. لیکن ایک آدمی ناپاک رہتا ہے, گندا رہتا ہے, طہارت کا اہتمام نہیں کرتا, باوضو نہیں رہتا, اور اسی طرح سے غسل کی حاجت ہوتی ہے تو دیر دیر تک گندا اور ناپاک رہتا ہے, تو فرشتے اس کے پاس نہیں آئیں گے. اور جتنی دیر فرشتے نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ شیطان آئیں گے. جس طرح سے فرشتے طہارت والی جگہ پسند کرتے ہیں 100% اس طرح سے شیطان ناپاکی کی جگہ پسند کرتے ہیں. شیاطین ناپاکی کی جگہ پر ہوتے ہیں. اس کا آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے, دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے. کیا کبھی آپ نے غور کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا کی کس قدر تاکید فرمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنے کی تاکید ہے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم انی اعوذ بک, اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ من الخبث والخبائث, ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے. کیونکہ میں باتھ روم جا رہا ہوں, بیت الخلاء جا رہا ہوں, اور وہ ناپاکی کی جگہ ہے, غلاظت کی جگہ ہے, اور وہاں شیاطین کا بسیرا ہے. تو اے اللہ یہ ضرورت ہے میری, یہاں مجھے جانا ضروری ہے. میں انسان ہونے کے حوالے سے میں اس جگہ جانے کا محتاج ہوں, لیکن اے اللہ تو میری حفاظت فرما ان کی شر سے. سمجھو کہ آپ کے دشمن وہاں اندر بیٹھے ہوئے. اب صاف صاف بتایا کہ اگر کوئی آدمی بیت الخلاء جاتے ہوئے اگر دعا نہیں پڑھتا, اگر اس کو ضرر ہو گیا تو وہ ہمیں گلہ نہ کرے. صاف صاف حدیث میں آپ علیہ السلام نے بتایا. تو اب کتنی ضرورت ہے پاکی کی. ننگے سر جانے سے شیطان اثر انداز ہوگا آپ پر. بچوں کو ننگے سر باتھ روم میں نہیں جانے دینا چاہیے, ننگے پاؤں ان کو اندر داخل نہیں ہونے دینا چاہیے, بغیر دعا کے اندر ان کو داخل نہیں ہونے دینا چاہیے. سخت نقصان ہوگا آپ کا. اچھا ہوتا کیا پھر وہاں سے یہ اثرات اندر سے آئے ہیں. اچھا پہلے زمانے میں, خیر آج کل تو وہ مجبوریاں ہی مشکل ہے, کبھی آپ نے سنا ہے پہلے زمانوں میں نبی علیہ السلام کے زمانوں میں بیت الخلائیں گھروں سے باہر ہوتی تھی. کیوں باہر ہوتی تھی؟ اور ایک وقت ایسا بھی تھا کہ بیت الخلائیں گھروں سے باہر اور بہت دور ہوتی تھی, کیونکہ نجاستوں کی جگہ ہے نا, گندگیوں کی جگہ ہے. جب وہ گندگی کی جگہ ہے, وہ غلاظت کی جگہ ہے, تو وہ اگر غلاظت اور گندگی وہاں ہوگی تو اس کے نتیجے میں وہاں شیاطین کا بسیرا ہوگا. جب شیاطین کا بسیرا ہوگا, وہاں کوئی بھی شخص اگر بغیر دعا پڑے اندر گھسا اور ننگے سر داخل ہوتا ہے, ننگے پاؤں اندر داخل ہوتا ہے, تو اس کو اثر آئے گا. پھر وہاں سے وہ شیطانوں کا اثر لے کر جب اپنے گھر میں واپس اپنے کمرے میں آتا ہے تو شیطانوں کے اثرات وہاں منتقل ہوں گے. پھر وہ گھروں میں ناچاکیاں, پھر وہ گھروں میں لڑائیاں, پھر وہ گھروں میں فاقے, گھروں میں غربت, یہ سب چیزیں تھیں. پھر بسم اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کا ہوش نہیں ہے, احساس نہیں ہے, تو غلاظت, یہ گندی اور غلیظ مخلوق آپ کے ساتھ جڑ جائے گی. کھانے کے اندر غلاظت ہی غلاظت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق ہیں. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے تھے, ایک بچہ دور سے دوڑتا ہوا آیا اور ایک دم سے اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا. آپ نے نہیں اس کو شامل ہونے دیا. یہ نہیں کہا کہ بچہ ہی ہے کوئی بات نہیں, حالانکہ کتنے شفیق مہربان ہیں. آپ نے فوری ہاتھ پکڑ دیا, آپ نے نہیں کھانے دیا, اس کو لقمہ نہیں اٹھانے دیا, آپ نے اسے بسم اللہ پڑھوائی اور پھر آپ نے اس کو شامل فرمایا. اور آپ نے ارشاد فرمایا شیطان دور بیٹھا ہوا تھا, چونکہ ہم نے بسم اللہ پڑھی ہے, اور شیطان اس بچے کے ذریعے سے اس کھانے میں داخل ہونا چاہ رہا تھا, اور ایک دم سے داخل ہونا چاہ رہا تھا, اس لیے اس نے اس کے دل میں ایک خیال ڈالا اور اس نے آگے ہاتھ ڈالا کھانے میں, اور جیسے میں نے اس کو دعا پڑھائی تو شیطان پیچھے ہٹ گیا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہتھیار تو ہمیں اللہ کے نبی نے دے دیا ہے, اب ہم نہ اٹھائیں تو آپ کی مرضی. شیاطین سے بچنے کے لیے, جنات سے بچنے کے لیے, اس قسم کی مخلوق سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں ہتھیار دے دیا دعا, ہمیں ہتھیار دے دیا باوضو ہونا. جو آدمی باوضو ہوتا ہے اس کے قریب شیاطین نہیں پھٹکتے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو پاکی سے الرجی ہوتی ہے, وہ ناپاکی کو پسند کرتے, فطرت ہے ان کی, نجاست ان کی فطرت ہے.
جیسے انسان کی فطرت ہے پاکی ہے، فرشتوں کی فطرت ہے پاکی ہے. وہ کہتے ہیں بات وہ ہے کہ صحبت سے تو اثرات آتے ہیں. ایک قصہ مشہور ہے، ایک بھنگی تھا تو وہ کہیں چلتے چلتے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا، اور بادشاہ کے دربار میں جب پہنچا تو وہاں بڑی خوشبوئیں اور عطر اور پتہ نہیں کیا کچھ خوشبوئیں، اور وہ دربار معطر سجا ہوا ہے. تو یہ خوشبوئیں سونگھ کر برداشت نہیں کر سکا، بے ہوش ہو گیا. اب کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کو ہوش لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہوش میں لانے کی. تو ایک اور بھنگی تھا اسی کی جنس کا، اسی کی پارٹی کا آدمی، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ بے ہوش ہو گیا تو وہ ایک تھوڑی سی غلاظت اٹھا کے لے آیا، اس نے ناک کے ساتھ لگائی اس کو، تو اس کو ہوش آ گیا. تو اس سے سبق کیا مل رہا ہے کہ دیکھو یہ ہے اس کی فطرت یہ ہو گئی، اس کی طبیعت یہی ہو گئی. اب اس کو اچھی جگہ پر جانے سے اس کے نفس میں انقباض پیدا ہوتا ہے، وہ پریشان ہو گیا. بالکل اسی طرح سے جب آپ پاکی اختیار کریں گے، طہارت اختیار کریں گے، تو شیاطین کو آپ کے پاس آنے سے تکلیف ہوگی، وہ نہیں آئیں گے آپ کے پاس. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں کہ میں اس کو اختیار کروں اور میرے اوپر رزق وسیع ہو جائے. میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے گھر میں فاقے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہی، دم علی الطہارۃ یوسع علیک فی الرزق، باوضو رہا کرو تمہارے رزق میں وسعت ہوگی. کبھی سوچا ہے کہ باوضو رہنے سے بھی رزق میں وسعت آتی ہے؟ باوضو رہنے سے بھی رزق میں وسعت آتی ہے. ایک شخص آئے، انہوں نے اپنے گھر کی شکایت کی، رزق کی تنگی کی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم گھر میں داخل ہوا کرو، نمبر 1 سلام، السلام علیکم کہا کرو. اللہ کا نام ہے نا، جب اللہ کا نام لے کر تم داخل ہوں گے تو جو باہر سے شیاطین تمہارے ساتھ تھے وہ وہیں رک جائیں گے. اور آپ علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ شیاطین کے داخل ہونے کی وجہ سے تمہارے گھر کے اندر بے برکتی ہے. آپ نے کہا سلام کیا کرو. نمبر 2 میرے اوپر درود بھیجا کرو. اور نمبر 3 ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو. یہ 3 کام بتائے، سلام، درود، سورہ اخلاص. چند دن انہوں نے کیا اور کہا اللہ کے رسول اتنا ہو گیا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دے رہا ہوں اور پڑوسیوں کو بھی دے رہا ہوں. کیا یہ عمل آج ہم نہیں کر سکتے؟ آج رزق کی تنگی کا کتنا معاملہ ہے، کاروباری مسائل کتنے ہیں، رزق کی تنگیوں میں کس قدر لوگ مبتلا ہیں، لیکن ان اعمال کی طرف ہم نہیں آتے جو اعمال مسنون ہیں، جو سنت ہیں، جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں. اور صحابہ نے ان نسخوں کو آزمایا، سینکڑوں ہزاروں بار ان کو آزمایا اور ان کو فائدے ہوئے. ہم ان کی طرف نہیں آتے. فجر کے بعد سونے سے منع فرمایا بھائی اس میں رزق میں بے برکتی ہوگی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم فجر میں سوئیں گے اور سو کر بھی پھر بھی ہم رزق میں برکت حاصل کریں گے. نماز کا سمجھایا کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے گھر میں نحوست آئے گی، رزق کی تنگی میں مبتلا ہو جاؤ گے. ہم نماز نہ پڑھیں پھر بھی ہم کہیں رزق میں برکت ہو، کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ قرابت داریوں کو قطع کرنے سے، رشتہ داروں کو کاٹنے سے، تعلق توڑنے سے رزق کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ رزق میں وسعت ہو، برکتی ہو، اسے چاہیے کہ صلح رحمی کرے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے کٹ کے رہیں گے، سب سے ناراض ہو کے رہیں گے اور ہمارے رزق کے اندر برکت بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کی جو باتیں ہیں وہ برحق ہیں، وہ سچ ہیں. کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. لہذا طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرے، بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. کس قدر آج مسائل میں امت شکار ہے. گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں رشتوں کے مسائل ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے. یہ نحوستیں ہیں، ان نجاستوں کی نحوستیں ہیں، ان ناپاکیوں کی نحوستیں ہیں. بچیوں سے بھی میری درخواست ہے، ماؤں بہنوں سے بھی، آپ دوستوں سے، سب سے درخواست ہے، طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام فرمایا کریں. ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرا کریں. اور اگر غسل کی حاجت طاری ہو گئی ہے تو تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جس لمحے میں اگر یہ حالت طاری ہو جاتی اسی وقت اٹھتے اور غسل فرماتے، اسی وقت اٹھتے اور اٹھ کر غسل فرماتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. کیوں؟ جس وقت میں انسان ناپاک ہے تو گویا کہ اوپر سے اس کا کنیکشن اور تعلق کٹا ہوا ہے، فرشتوں سے اس کا تعلق کٹا ہوا ہے، ملائے اعلیٰ عرش سے اس کا تعلق قائم نہیں ہے. اب
تو کس قدر اس کو جلدی فارغ ہونا چاہیے، جلدی فارغ ہو کر طہارت اور پاکیزگی اختیار کر کے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے. جس طرح سے ایک شخص کے گھر میں بجلی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے لائٹ آ جائے، تو بھائی اسی طرح سے ہمارا جو ایمان ہے، جو نور ہمیں اوپر سے ملتا ہے، وہ ایمانی نور اترتا ہے ہمارے دل پر، فرشتے لے کے اترتے ہیں. وہ جب اتریں گے جب ہم پاکی کی حالت میں ہوں گے، وہ ناپاکی کی حالت میں نہیں آتے. کیا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو فرشتے کنارے ہو جاتے ہیں؟ وہ ناپاکی والی حالت نہیں دیکھنا چاہتے، وہ ناپاکی والی حالت میں آپ کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے، وہ کنارے ہو جاتے ہیں. اور جب انسان اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے باہر آتا ہے پھر فرشتے ساتھ آ جاتے ہیں. اب وہ جتنا ناپاک رہے گا، گندا رہے گا، فرشتے قریب نہیں آئیں گے. اور یہ آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی بتایا ہمیں. یہ تو ایک طہارت کی ایک قسم یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ بے وضو ہونا اور غسل کی حاجت کا طاری ہونا ایک طہارت کی قسم یہ ہے. دوسری طہارت کی قسم یہ ہے کہ ظاہر جسم کے ساتھ کہیں بھی ناپاکی لگی نہیں ہونی چاہیے. پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ اپنے آپ کو. باتھ روم میں ایک آدمی جاتا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ذرا سے چھینٹے اگر اس کے پیر پر پڑتے ہیں، کپڑوں پر پڑتے ہیں، پیر پر پڑتے ہیں، اگر نہیں دھوئے گا تو وہ ناپاکی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اگر شریعت یہ بتا رہی ہے آپ کو کہ اگر بہت قلیل اور معمولی ناپاکی اگر آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. نماز ہو جانے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس ناپاکی کو دور نہ کریں، آپ نہ صاف کریں. نہیں، صاف تو پھر بھی کرنا ہے. چھوٹی سی چنگاری ہو تو وہ بھی چنگاری ہی ہے، چھوٹا سا زخم ہو تو وہ بھی زخم ہی ہے، چھوٹی سی ذرا سی زہر ہو تو وہ بھی زہر ہی ہے، چھوٹا بچھو ہو تو وہ بھی بچھو ہی ہے. تو یہ کہنا کہ ہاں بھائی چلو بہت معمولی قلیل سی نجاست لگ گئی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی شیطان اسی کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. اور میں اکثر یہ مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ جس طرح سے میٹھی چیز پر جو ہے وہ چونٹیاں اور مکوڑے اور کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، یہ مکھیاں جمع ہوتی ہیں، اسی طرح سے ذرا سی بھی نجاست لگی ہوئی ہو اس نجاست پر شیطان جمع ہوتے ہیں. جب وہ آپ کے ساتھ جمع ہوں گے تو پھر کیا حشر ہوگا انسان کا؟ دشمن چمٹ گیا آپ کے ساتھ تو آدمی کی کیا حیثیت رہے گی؟ تو اس لیے جسم کے ساتھ بھی کسی بھی جگہ پر کوئی ناپاکی نہیں ہونی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ناپاکی کو بھی دور کرنے کا بہت زیادہ حکم دیا. قرآن میں بھی حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو، ذرا سی کپڑوں پر نجاست ناپاکی نہ آنے دو. آپ نے اسی کو کہ جسم کے ساتھ اگر ناپاکی لگتی ہے کوئی آدمی صاف کرنے کا اہتمام نہیں کرتا، آپ نے کہا عام طور پر قبر کا عذاب اس وجہ سے ہوگا، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. بچے اگر اٹھاتے ہیں اور بچے کو اٹھایا ہے، اس نے اگر پیشاب کر دی ہے، جسم پر لگ گیا، ناپاک ہے. بچے نے اگر الٹی کر دی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، قے کر دی ہے ماں پر، تو وہ ناپاک ہے. اس کو صاف کرنا ہے، کپڑے کو صاف کرنا ہے. گھر میں اگر کہیں ناپاکی ہے تو اس ناپاکی کو وہاں سے صاف کرنا ہے، بستر کو صاف کرنا ہے، قالین کو صاف رکھنا ہے. بس میں اتنی عرض کروں گا بات کہ جہاں ناپاکی ہوگی وہاں شیاطین کا بسیرا ہوگا. پاک رکھو ان چیزوں کو، اپنے گھروں کو پاک رکھو، صاف ستھرا رکھو. صاف ستھرا ہی کافی نہیں ہے، پاک ہونا ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے. کپڑے پر اگر ناپاکی گر گئی ہے، بچہ پیشاب کر لیتا ہے تو 3 بار جب تک آپ اس کو پاک نہیں کریں گے، ہر بار نہیں نچوڑیں گے، وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، وہ ناپاک ہے. کپڑے کے ساتھ ناپاکی انسان کی لگی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے ناپاک کپڑا وہ دھوبی کو دے دیتا ہے دھونے کے لیے، تو یہ پاک ہو کے واپس نہیں آئے گا، ناپاک ہی آئے گا. ہاں اگر آپ نے پاک کپڑا دیا ہے تو واپس آئے گا تو پاک ہی آئے گا. اس لیے کہ وہاں تو سینکڑوں کپڑے ہوتے ہیں ایک ساتھ، کیا معلوم کس کا کیسا کپڑا ہے. تو اس لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے پاک دیا تو واپس پاک تصور کیا جائے گا، اگر آپ نے ناپاک دیا تو واپس ناپاک ہی آئے گا. تو کم از کم آدمی اپنے کپڑے کے اوپر سے ناپاکی کو دھو کر صاف کر کے پھر آدمی دھوبی کو دینا ہے تو دے، پھر مشین میں ڈالنا ہے تو ڈالے. تو یہ خواتین میں کو بھی چاہیے کہ گھروں کے اندر جو کپڑے دھونے کا التزام عام طور پر جو ہے وہ ماسیوں سے کرواتی ہیں، کیا معلوم وہاں طہارت ہے یا نہیں ہے، پاکیزگی کپڑے کی آپ کو یقین ہے؟ تو ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ کھڑی ہو کر ساتھ دیکھا کریں کہ کپڑا 3 مرتبہ صاف اور پاک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ہر مرتبہ اس کو نچوڑنا ضروری ہے، اتنا نچوڑنا کہ قطرے ٹپکنے بند ہو جائے، پھر دوبارہ دھوئیں، پھر اتنا نچوڑنا کہ قطرے ٹپکنے بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ دھونا اور پھر اس کو نچوڑ کر پھر ڈالنا. یہ ہے شرعی طہارت.
اس طرح سے اگر پاک نہیں کیا تو کپڑا پاک نہیں ہوا، نماز پڑھی تو نماز بھی نہیں ہوئی، روزہ رکھا تو کیا حال ہوگا یہ ناپاکی کی حالت میں، کپڑے ناپاک پہنے ہوئے ہیں۔ تو یہ طہارت کا اہتمام ضروری ہے، پاکی کا اہتمام ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دوسری طہارت یہ طہارت ہے کہ جسم کو اور کپڑوں کو اور جگہ کو جہاں آپ رہتے ہیں، لیٹتے ہیں، سوتے ہیں، گھر کو پاک رکھنا، ہر چیز کو صاف اور پاک رکھا جائے، پاکیزگی ضروری ہے۔ اور تیسری پاکی وہ ہے فطری پاکی۔ فطرت یہ بتاتی ہے کہ آدمی کا منہ پاک صاف ہو، بدبو نہ ہو، اس لیے مسواک کا حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے انسانوں کو اذیت ہوتی ہے ایسے ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے، لہٰذا تم میں سے کوئی آدمی مسجد کو جب آئے تو بدبودار چیز کھا کر نہ آئے۔ جو آدمی کچی پیاز کھا کے اس کے بعد مسواک نہیں کرتا تو فرشتوں کو تو اذیت ہو رہی ہے۔ فرشتوں کو جب اذیت ہو رہی ہے تو فرشتے اس کے ساتھ تھوڑا ہی ساتھ دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ سلاد میں آپ نے پیاز رکھنی ہی ہے تو اچھی طرح سے پیاز کو یا تو پکا کے ڈالا جائے، وہ کچی ڈالنی ہے تو کچی پیاز کو بعد میں پھر آدمی مسواک کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منہ کو صفائی کا اس قدر اہتمام فرماتے تھے، اتنا اہتمام تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا مسوڑے چھل جائیں گے، اتنا صاف کرتے تھے منہ کو۔ پتہ نہیں کتنی مرتبہ دن کو مسواک کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں میں گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے، اور میمونہ میری خالہ تھی۔ میں نے رات وہاں قیام کیا اور میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل ہے رات کو۔ تو ایک تکیہ لگا اور اس تکیے کے اس طرف جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت میمونہ کی جگہ، اور تکیے کے پیچھے لمبائی میں دوسری طرف مجھے سلایا گیا، اور میں اس خیال میں تھا کہ میں رات کو دیکھوں آپ علیہ السلام کے رات کے کیا اعمال ہے۔ اور میں نے خالہ سے کہا کہ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوں تو آپ مجھے اٹھا دیجیے گا۔ تو چنانچہ جب نبی علیہ السلام رات کو بیدار ہوئے تو میں خود ہی جاگ گیا۔ فکر تو تھی کہ میں دیکھنا چاہوں گا آپ علیہ السلام کے کیا اعمال ہے، میں خود بیدار ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیے کے نیچے سے اپنی مسواک کو نکالا۔ سب سے پہلا عمل آپ نے مسواک استعمال فرمایا، سب سے پہلا عمل مسواک۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور دیکھا، اور سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ ایک پورا رکوع ہے، یہ رات کو آپ علیہ السلام پڑھتے تھے ابھی وضو کرنے سے پہلے۔ پھر آپ اپنی قضاء حاجت کے لیے گئے اور ضرورت سے فارغ ہو کر آئے تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی لوٹے میں ڈال کر رکھا، اور پانی لوٹے میں ڈال کر رکھا، اور اس پانی لوٹے کے اوپر میں نے ایک لکڑی سے اس کو ڈھانپ دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا پانی ڈھانپا ہوا، اور بیت الخلاء جہاں واپس آپ تشریف لا رہے تھے راستے سے ذرا ہٹ کر میں نے رکھا تاکہ آپ کو نظر بھی آ جائے اور پاؤں بھی نہ لگے۔ تو آپ علیہ السلام اس عمل سے اتنا خوش ہوئے۔ پوچھا میمونہ سے یہ کس نے کیا؟ کہا اس بچے نے کیا۔ کوئی میری عمر اس وقت کوئی 8-9 سال کی تھی۔ 8-9 سال کا بچہ، شوق دیکھو کہ رات کو نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھ رہے ہیں کہ میں دیکھوں کہ کیا عمل ہے۔ شوق دیکھو، یہ شوق دیکھو۔ کاش یہ شوق آج ہماری نسلوں کو نصیب ہو جائے نا، دین کا شوق لگ جائے۔ تو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بہترین انداز سے پانی رکھا ہوا دیکھا تو آپ نے مجھے بلایا اور مجھے سینے سے چمٹایا اور یہ دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ یہ بڑے اس طرح سے دعائیں دیا کرتے، بڑے ایسے دعائیں دیا کرتے ہیں، اور چھوٹے ایسے دعائیں لیا بھی کرتے ہیں۔ نہ آج دعائیں لینے کا رواج، نہ دعائیں دینے کا رواج۔ اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اور پھر پتہ ہے قرآن کا علم کیسا ملا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بہت بچپنا ہی تھا، چھوٹی عمر تھی۔ آپ یوں سمجھو نا کہ مدینہ میں ہیں تو مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا وقت گزارا ہے؟ 10 سال گزارے۔ تو 9 سال کی عمر ہے اس وقت، بچپنا ہی تھا، جوانی میں پہنچے ہوں گے، بلوغ کو پہنچے ہوں گے، آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیر جاننے والے قرآن کی عبداللہ ابن عباس ہیں، جن کو مفسر قرآن، ترجمان قرآن کہا جاتا ہے۔ یہ ذوق ہے نا، اور یہ ادب ہے، یہ ادب سے ملتا ہے۔
ادب سے علم حاصل ہوتا ہے. پھر خیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا, آپ علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھی آ کر. اچھا وہ بات مسواک کی کر رہا تھا, وضو میں پھر مسواک فرمایا آپ نے, پھر نماز میں نیت باندھی, تو نماز میں نیت باندھی تو میں بھی کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا آج تو میں بھی ساتھ پڑھوں, شوق دیکھو. تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو گیا, تو میں نبی علیہ السلام کے جناب وہ بائیں جانب کھڑا ہوا, تو آپ نے جناب نماز کے دوران مجھے کان سے پکڑا, پیچھے سے گھماتے ہوئے دائیں طرف لے آئے, ادھر کھڑا کیا. خیر میں کھڑا ہو گیا, رکوع جب ہوا تو پھر رکوع میں تھوڑا سا پیچھے کھسکنے لگا کہ آپ علیہ السلام کے برابر اچھا نہیں لگتا. پھر آپ نے کان سے پکڑ کے پھر مجھے آگے کھینچا, پھر میں آگے ہو گیا, پھر سجدے میں گیا تو پھر سجدے میں نبی علیہ السلام سے پھر بھی پیچھے کھسک گیا, پھر آپ نے کان سے پکڑ کے پھر آگے کیا. اسی طرح سے دوسری رکعت میں بہرحال 2 رکعت مکمل ہوئی تو یہ کھینچا تانی کا سلسلہ چلتا رہا. تو نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے مجھے, تم عجیب ہو بھائی, میں تمہیں آگے کھینچتا ہوں تم پیچھے بھاگتے ہو, میں آگے کھینچتا ہوں تم, یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کیا کسی کی مجال ہے کہ وہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو؟ بس مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں, میں آپ کے برابر میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں. اللہ اکبر. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ذوق تھا, یہ علم حاصل کرنے کا ذوق تھا, یہ شوق تھا, یہ محبتیں تھیں. بچوں کو اس طرح سے طہارت سکھائی جاتی تھی, پاکیزگی سکھائی جاتی تھی. آج ہمارا ماحول اور معاشرہ اس سے محروم ہے. آج میں رات کو چیخ کے بچے ہوم ورک ہو گیا نہیں ہو گیا, ایک درد سر ہوتا ہے. صبح بھی یہی, فجر میں بچہ اٹھا, نہ احساس ہے دعا پڑھانی ہے نہیں پڑھانی ہے, باتھ روم جا رہا ہے, وہ جناب منہ اس کا جناب کیا ہے وہ کھلا ہوا ہے, بیچارہ چیخ رہا ہے, آنکھیں بند ہیں, اور ماں اٹھا کے باتھ روم میں لے کے جا رہی ہے, نہ اس نے دعا پڑھی نہ اس کو پڑھائی. کیا ہے, کیا زندگی ہے, کیا زندگی ہے. اٹھو جلدی کرو, اسکول جانا ہے, وین آ گئی ہے, گاڑی آ گئی ہے. کوئی اسلام کا تصور نہیں ہے ہمارے یہاں, کوئی یہ تصور نہیں ہے بیٹا اٹھ نماز کا ٹائم ہے, اٹھو قرآن پڑھ لو, اٹھو باتھ روم جانے کی دعا پڑھ لو. کوئی اسلامی تشخص نہیں ہے ہماری زندگی میں. رات کو سونے سے پہلے درخواست کروں گا سب باوضو ہو کے سویا کریں, بچوں کو وضو کرایا کریں, اور بچوں کو سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر ان کے پھروایا کریں. یہ بچوں کی تربیت ہے, تاکہ ہر قسم کے سحر سے, ہر قسم کے جادو سے, ہر قسم کی جنات سے, ان شیطانی مخلوقوں سے بچے ہمارے محفوظ رہیں. اچھا جب بچے محفوظ نہیں رہیں گے تو دماغوں پر بھی اثر پڑتا ہے, قوتوں پر اثر پڑتا ہے, صلاحیتوں پر اثر پڑتا ہے, نافرمانیاں پیدا ہوتی ہیں, فرما برداریاں نہیں آتی ہیں. تو اس لیے طہارت کا اہتمام کیا جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری قسم کی طہارت یہ ہے کہ انسان اپنے منہ کو صاف رکھے, زیر ناف زیر بغل جن بالوں کو پاک رکھنے کا, صاف رکھنے کا حکم ہے ان کو صاف کرے, یہ طہارت فطرت ہے. اور ناخنوں کو صاف رکھے, ناخنوں کو تراشا ہوا ہونا چاہیے, ناخنوں کے اندر میل نہیں ہونی چاہیے, اور بڑے ناخن نہیں ہونا چاہیے جو رواج بن گیا ہے ناخنوں کا لمبا ہونا. اور وہ تو میرے خیال سے اب تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ الگ سے بھی ناخن لگتے ہیں بھائی, اس پہ اوپر خوبصورت کرنے کے لیے, پالش کرنے کے لیے. بھائی ناخن لگانا کون سا کمال ہے, یہ تو درندوں کے ہوتے ہیں, یہ تو درندے کی فطرت ہے. انسان کی فطرت تو ناخن اترا ہوا ہونا چاہیے. وہ حکایت ہے, میں حکایت کہوں گا, سناؤں گا تو بات میرے خیال سے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. جنگل کے شیر سے کہتے ہیں سارے تنگ ہو گئے, اس بادشاہ سلامت کو ٹھکانے لگانا ہے. تو مشورہ ہوا اور دو چھوٹے چھوٹے دو جانور, ایک لومڑی اور ایک خرگوش, ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم کام کریں گے ان کا. تو لومڑی صاحبہ نے بیوٹی پارلر کھولا اور شیر کو بلایا افتتاح کرنے کے لیے, آئیے بھائی آپ ہمارے یہاں افتتاح کریں, ہم نے دکان کھولی ہے. اچھا جب وہ آیا افتتاح کے لیے تو ٹھیک ہے جی, تو لومڑی نے کہا اب آپ کو آغاز بھی کرنا پڑے گا, ہماری دکان کا افتتاح, آپ کے ناخن بہت لمبے لمبے ہیں, تھوڑے سے تراشنے پڑیں گے, ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, تھوڑا سا زمانہ نیا آ گیا ہے, تو تھوڑے سے ان کو کاٹنا پڑے گا. اچھا بھائی ٹھیک ہے کاٹ دو. اب اس کے بعد جو وہ خرگوش صاحب نے, وہ ڈینٹسٹ بن گیا جی, اس نے دانت کی دکان کھول لی دانت ٹھیک کرنے کے لیے. تو اب وہ وہاں اس کا افتتاح کرنے کے لیے, تو بادشاہ سلامت تھوڑے سے دانت یہ لمبے لمبے نوکیلے نکلے, ان کو رگڑنا پڑے گا ذرا تاکہ افتتاح ہو جائے. اچھا وہ بھی رگڑوا دی بیچارے نے. اب جب بھوک لگی تو ہرن پر جھپٹا مارا, تو پہلے پنجہ مارا تو ناخن تو ہے ہی نہیں کہ قابو کرے, اور شیر کا کمال ہی سارا ناخنوں میں ہے.
پھر اس کے بعد جب دانت لگانے اور داڑیں اندر ڈالنے کی کوشش کی تو وہ بھی گرفت میں نہ آئے، وہ بھاگ گیا. تو پھر اس کو پتا چلا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. میری فطرت تھی ناخن، وہ تو کٹ گئے. میری فطرت تھی دانت نوکیلے ہونے، وہ تو کٹ گئی. تو یہ تو درندوں کی فطرت ہے نا. انسان کی فطرت ناخن تراشے ہوئے ہونا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک کو دیکھا ناخن لمبے کی، یہ کیا درندگی ہے بھائی؟ پتہ نہیں اس میں کیا حسن لوگ سمجھتے ہیں، اس میں کیا خوبصورتی سمجھتے ہیں، اس میں میری مائیں بہنیں پتہ نہیں کیا خوبصورتی سمجھتی ہیں بھائی. اس میں کوئی حسن نہیں ہے، خلاف فطرت میں کوئی حسن نہیں ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نبیوں کی فطرت قرار دیا کہ یہ انبیاء کی فطرت ہے. ناخنوں کا تراشنا انبیاء کی فطرت ہے. سارے انبیاء ناخنوں کو کاٹتے تھے. غسل البراجم، جوڑوں کا دھونا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے بیچ خلال کرنا، یہ فطرت انبیاء ہے. اسی طرح سے جناب مزمزہ استنشاق، منہ صاف کرنا، ناک صاف کرنا، یہ فطرت انبیاء ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طہارت والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور اللہ پاک نے صرف اس بنیاد پر کہ جو استنجا، دوہرا استنجا کرتے ہیں، ڈیلا استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. اور یہ اس قدر اہمیت طہارت کی اس لیے پھر عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ طہارت کے وقت انسان کی شباہت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے. آدمی کا تعلق فرشتوں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. ملائے اعلیٰ سے، اوپر والے جہان سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے. وہاں سے انوارات اور رحمتیں برستی ہیں اس کے قلب پر، اس کے دل پر. اور اگر یہ ناپاک اور گندا رہتا ہے، غلیظ رہتا ہے، نجاست کی حالت میں رہتا ہے، گھر کے اندر